بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی۔ چند منٹ کے لیے آپ اپنے قیمتی وقت نکال کر یہ کلپ ضرور سنیں، انشاءاللہ آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ مزارات اولیاء فیوز و برکات کے منبع ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بزرگان دین اور اہل اسلام کا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ مزارات پر حاضری دیتے آئے ہیں اور دے رہے ہیں الحمدللہ۔ وہاں پر حاضری دینا یقیناً سعادت کی بات ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو شریعت نے ہمیں طریقہ سکھایا اس کے مطابق اگر حاضری دی جائے تو یقیناً بہت سارے فیوز و برکات مل سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے فی زمانہ مزارات اولیاء پر غیر شرعی افعال کا بھرمار ہے، خرافات، بدعات، بہت سارے خرافات وہاں پر ہو رہے ہیں مزارات پر، اور یہ کرنے والے بعض تو جاہل ہیں جن کو دین کا کوئی بھی پتہ نہیں ہے، دیکھا دیکھی میں یہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک جاہل نے کام کیا تو اس کو دیکھ کر دوسرے نے کیا، یہ کام آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح بعض دین میں فتنہ فساد برپا کرنے والے اور اہل سنت سے لوگوں کو بدظن کرنے والے، مزارات اولیاء سے لوگوں کی توجہ ہٹانے والے کچھ ایسے حضرات بھی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ تو اور کچھ حضرات ایسے بھی ہیں کہ یہ سارے افعال، یہ خرافات، چاہے جو بھی کر رہا ہے، جو بھی مکتب، جس بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ جو کام وہاں پر کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے خرافات اہل سنت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بریلوی حضرات اہل سنت جو علماء ہیں معاذ اللہ یہ ترغیب دیتے ہیں عوام کو کس طرح کیا جائے، حالانکہ ایسے بندوں کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ خرافات کرنے والے، بدعات کرنے والے، ان کو یہ جو افعال ہے یہ افعال کر رہے ہیں یا تو جہالت کی بنا پر کر رہے ہیں۔ اگر جہالت کی بنا پر کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ جاہل کا کام علماء پر تھوپنا عقل مندی نہیں ہے، یا کوئی اور بندہ کر رہا ہے تو سارے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی تحقیق کے اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنا اور علماء پر زبان درازی کرنا یقیناً یہ فتنہ فسادی حضرات کا بھی کام ہو سکتا ہے۔ تو یہ کام یقیناً حرام ہے۔ مزار پہ سجدہ کرنا، طواف کرنا، رکوع کی حد تک جھکنا، یہ سارے افعال اگر تعظیم کی نیت سے ہیں تو حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے ہیں تو یہ کفر ہے۔ ان پر ان کے کفر پر کسی کو شک نہیں ہے، بالاجماع یہ کفر ہے۔ اہل سنت نے بھرپور رد کیا ہے، علماء اہل سنت نے، مشائخ اہل سنت نے ہر دور میں ان خرافات اور بدعات کا بھرپور رد کیا ہے، تقریری طور پر بھی اور تحریری طور پر بھی ہر طریقے سے ان کا رد کیا اور کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن فتنہ فساد برپا کرنے والے حضرات کو اللہ ہدایت دے کہ پھر بھی کان بند کر کے بغیر دیکھے کتابوں کو، یا پھر پتہ بھی ہے، علم بھی ہے، جان بوجھ کر فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور علماء سے لوگوں کو بدظن کرتے ہیں۔ اہل سنت جو کہ الحمدللہ بزرگوں کا جو ہے نا وہ مسلک ہے، اہل سنت زمانے قدیم سے لے کر اب تک الحمدللہ جتنے بھی بزرگان دین آئے ہیں سارے کے سارے اہل سنت سے تعلق رکھنے والے تھے، اور اب بھی جو بزرگان دین موجود ہیں وہ بھی ان کا بھی تعلق اہل سنت سے ہی ہے۔ تو یہ بات حضرات ان سے بدظن کرنے کے لیے لوگوں کو اشتعال انگیز باتیں کر کے ابھارتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں یہ شرک کر رہے ہیں، یہ بدعت کر رہے ہیں، یہ علماء ان کو کہہ رہے ہیں، یہ بریلوی حضرات ایسے کہہ رہے ہیں۔ معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے اہل سنت علماء نے، مشائخ نے ان کا بھرپور رد کیا ہے۔ میں آج چند نامور شخصیات اہل سنت کے مقتدر اور عظیم ہستیاں، بزرگ، ان کے ارشادات آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ اپنے قیمتی وقت میں چند منٹ نکال کے ضرور دیکھیں، یہ کتابیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور وہ میں پڑھ کے سناؤں گا آپ کو، تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ اہل سنت کے علماء نے اور بزرگوں نے، صوفیاء نے، اولیاء اللہ نے بھی اس کا رد کیا ہے۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے میں حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سنیوں کے امام ہیں، اہل سنت کے پیشوا ہیں، ان کے میں آپ کو ارشادات اور فتاوی آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 22، اس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے، زبدۃ زکیہ لتحریم سجود التحیہ، سجدہ تعظیمی کی حرمت پر پورا ایک رسالہ لکھا ہے، جس میں آپ نے کئی قرآن کے آیات سے اور 40 احادیث سے اور 110 نصوص فقہ سے تعظیمی سجدے کو حرام جناب قرار دیا اور اس پر دلائل قائم کیے۔
میں اس مبارک رسالے سے آپ کو چند ایک لائنیں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اہل سنت نے کس طرح ان خرافات کا رد کیا اور سجدہ تعظیم کو حرام قرار دیا۔ یہ میرے ہاتھ میں فتح رضیہ شریف جلد نمبر 22 ہے، صفحہ نمبر 429 ہے۔ اس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان اے شریعت مصطفی کے تابع فرمان، جان اور یقین جان کہ سجدہ حضرت عزت جلالہ یعنی اللہ رب العالمین کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اس کے غیر کو سجدہ عبادت تو یقیناً اجمان شرک مہین و کفر مبین، اور سجدہ تحیت یعنی سجدہ تعظیمی حرام و گناہ کبیرہ بالیقین، اور اس کے کفر ہونے میں اختلاف علماء دین، ایک جماعت فقہا سے تکفیر منقول، یعنی ایک جماعت جو فقہا کی ہے وہ سجدہ جو تعظیم ہے اس کو بھی کفر قرار دیتے ہیں، اور ان تحقیق یعنی تحقیقی بات یہ ہے کہ وہ کفر سوری پر محمول ہے، یعنی صورت جو ہے نا یہ صورت کافروں کی ہے کہ غیر اللہ کے سامنے قبروں کے سامنے کافر ہی جھکتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، یہ صورتاً جو ہے نا وہ کفر پر تحقیق یہی ہے، کفر سوری پر یہ محمول ہے۔ ہاں آپ رحمۃ اللہ آگے فرماتے ہیں، ہاں مثل صنم و صلیب و شمس و قمر، ان کے لیے سجدے پر مطلقاً اکفار ہے، یعنی ان کو جو بھی سجدہ کرے گا اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ سجدہ تعظیمی ہے یا سجدہ عبادت، ان کو سجدہ کرنا مطلقاً کفر ہے۔ ان کے سوا آپ رحمۃ اللہ آگے فرماتے ہیں، ان کے سوا مثل پیر و مزار کے لیے ہرگز نہ جائز نہ مباح، یہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی پیر کو سجدہ کرنا اور مزار کو سجدہ کرنا نہ جائز ہے نہ مباح ہے، بلکہ یہ آپ فرماتے ہیں کہ حرام ہے۔ یہ فتح رضی شریف جلد نمبر 22 میں نے آپ کو یہ دکھایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں جو لوگ زبان درازی کرتے ہیں کہ معاذ اللہ بریلوی حضرات جو ہے نا یہ ترغیب دیتے ہیں، یہ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے کہ اس میں آپ نے واضح طور پر اس کا رد کیا اور اس کی حرمت پر جناب وہ نصوص قائم کی ہے۔ اسی طرح ایک اور نامور شخصیت حضرت اعلیٰ حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت نامور شخصیت ہیں پاکستان کے اندر، چشتیوں کے بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ چشتی حضرات معاذ اللہ اس کے قائل ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور بزرگ چشتیوں کے گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کا بھرپور رد فرمایا۔ یہ آپ کے بارے میں یہاں پر مہر منیر آپ کی سیرت پر لکھی گئی کتاب ہے، اس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، میں وہ عبارت آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہاں لکھتے ہیں، مسئلہ وحدت وجود کی بحث میں حضرت نے دلائل قویہ سے سجدہ تعظیمی کو ناجائز ثابت فرمایا۔ آپ نے سجدہ تعظیمی کو ناجائز ثابت فرمایا، اور اگرچہ اولیاء اللہ اور مومنین کی قبور کی زیارت کو جائز اور مستحسن قرار دیا، مگر علماء اور مشائخ کو اکابر دین کے مزارات کا بوسہ لینے سے منع فرمایا، یعنی آپ نے بوسہ لینے سے بھی منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا؟ آگے آپ لکھتے ہیں، تاکہ عوام جو بوسہ اور سجدہ میں فرق نہیں کر سکتے، سجدہ تعظیمی کے لیے ان کے فعل کو حجت نہ بنا لیں، کہ علماء یا مشائخ اگر مزار کو بوسہ دیں گے تو عوام سمجھے گے کہ یہ سجدہ کر رہے ہیں، لوگ سجدہ اور بوسے کو جناب وہ فرق نہیں سمجھ سکتے، وہ اس سے آگے بڑھ کر وہ سجدہ کرنے لگے۔ تو یہ مہر منیر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ آپ نے بھی، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ناجائز ثابت فرمایا سجدہ تعظیمی کو۔ یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا موقف آپ کو معلوم ہو گیا۔ یہ اہل سنت کے نامور بزرگ، صوفی بزرگ اور عالم بزرگ گزرے ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب۔ اور ایک اور نامور شخصیت اور نقش بندی حضرات پاکستان میں ان کا بھرپور الحمدللہ فیضان جاری ہے، حضرت پیر سواگ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، فیوزات حسنیہ، یہ کتاب ہے، یہ 1999 کا چھاپا میرے ہاتھ میں ہے۔ اس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں واضح طور پر آپ نے لکھا ہے، آپ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مزارات پر کس طرح حاضری دیا کرتے تھے، اور آپ نے مزارات پر حاضری دینے کے حوالے سے کیا فرمایا۔ میں آپ کو انشاءاللہ عبارت لفظ بلفظ پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر جو ہے نا 203 پر لکھا ہے، ایک روز ارشاد فرمایا حضرت نے کہ جب کسی بزرگ کے مزار شریف کی زیارت کرنا مقصود ہو تو دائیں پاؤں کی طرف سینہ کے برابر ہو کر فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور خلاف شرع کوئی فعل، سجدہ، طواف یا بوسہ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، چنانچہ آپ خود بھی ہاتھ نہ لگاتے،
دور سے آپ فاتحہ پڑھ کر چلے جاتے. یہ حضرت کی کتاب، حضرت کے ملفوظات اور آپ کی سیرت کی کتاب فیوزات حسنیہ کے اندر آپ کا موقف بھی یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ آپ بھی اس کو ناجائز طواف کو بھی، سجدہ کو بھی اور بوسہ کا بھی آپ منع فرماتے تھے احتیاطاً. تو یہ جناب سجدہ تو بال اتفاق حرام ہے، بوسہ کے لیے علماء نے احتیاط کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے منع فرمایا. یہ فیوزات حسنیہ حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف بھی آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا. صوفی بزرگ ہیں. اسی طرح حضرت شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ علیہ، شرکپور شریف کے نقش بندی بزرگ ہیں، الحمدللہ نامور شخصیت ہیں. یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، مشائخ نقش بندیہ. حضرت علامہ پیر نور بخش توکلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے. اس میں حضرت نقش بند کا تذکرہ موجود ہے. اس میں آپ نے حضرت پیر شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا کہ آپ اکثر عقیدت و محبت سے مکان شریف تشریف لے جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ تشریف لے گئے تو دیکھا ایک شخص مزار پر سجدہ کر رہا. اب اس سے دیکھے کہ بزرگوں کو کس طرح جلال آتا ہے ان کاموں پر، ان خرافات پر. جو سجدہ کرتے ہیں، جو طواف کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بزرگوں کو خوش کر رہے ہیں، لیکن یہ صوفی بزرگ بڑے نامور بزرگ ہیں اور ولی ہونے میں کسی کو شبہ نہیں ہے. ان کو یہ کام کس طرح ناپسند ہے، اور یقینا ہر ولی کو اس طرح ناپسند ہے. تو میں بالخصوص عوام اہل سنت کو جو حال جو جا کے سجدے کرتے ہیں، یہ دیکھیں بزرگ کس طرح ان سے ناراض ہوتے ہیں، کس طرح جلال میں آتے ہیں. تو جو سجدہ کرتے ہیں وہ سوچیں کہ وہ بزرگ کو راضی کر رہے ہیں یا ناراض کر رہے ہیں. یہ حضرت کے بارے میں لکھا ہے حضرت شیر ربانی شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ تشریف لے کر تو دیکھا ایک شخص مزار پر سجدہ کر رہا ہے. آپ نے اس پر ایک جلالی نگاہ کاملہ ڈالی، وہ شخص الٹ کر گر پڑا. حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ جس بھی مزار پر حاضری دیتے قبر کو ہاتھ نہ لگاتے تھے، خاموشی سے پاس کھڑے رہتے یا بیٹھ جاتے تھے. شریعت مطہرہ کے خلاف عمل ہوتا ہوا ملاحظہ فرماتے تو آپ پر جلال کی کیفیت طاری ہو جاتی. یہ مشائخ نقش بندیہ سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا. حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف بھی سامنے آ گیا. تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، یہ چند ایک بزرگوں کے میں نے آپ کو ارشادات سنائے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ یہ میں نے آپ کو چند کے سنائے، وگرنہ بہت سارے بزرگوں نے اس کا رد کیا. چونکہ ویڈیو بڑی ہو سکتی ہے، اس لیے میں اتنے پر ہی اکتفا کرتا ہوں. چند ایک بزرگوں کے میں نے آپ کو نام، اور بڑے ہی مشہور بزرگ ہیں. تو الحمدللہ علماء اہل سنت نے ان کا بھرپور رد کیا، اور مشائخ نے، صوفیاء نے، ولیوں نے اس کام کو ناپسند کیا، مزار کو سجدہ کرنا، طواف کرنا. تو جو حضرات اس طرح کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے اور اس طرح کے کاموں سے باز آنا چاہیے. پچھلے دن کی بات ہے، وہاں جناب مزار پہ طواف ہو رہا تھا معاذ اللہ. الحمدللہ علماء اہل سنت نے اس کا بھرپور رد کیا اور اپنا موقف پیش کیا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو بھی کر رہے ہیں اپنا ان کا ایک فعل ہے. ہمارا جو ہے نا اہل سنت علماء کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تو نظریہ ثابت ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو پیش کیا. تو جو مزارات پہ سجدہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں یا رکوع کی حد تک تعظیماً جھکتے ہیں، یہ سب ناجائز افعال ہیں، حرام ہیں اگر تعظیم کی نیت سے ہیں. اور اگر عبادت کی نیت سے ہیں تو بلا شک و شبہ یہ کفر ہے، اس پر اجماع ہے. باقی مزار پر کس طرح حاضری دینی چاہیے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، میں یہ عوام اہل سنت کے کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ طریقہ اختیار کر لینا چاہیے کہ مزار پر حاضری دینے کا طریقہ جو سنیوں کے پیشوا امام نے فتاوی رضیہ شریف جلد نمبر 9 میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے اس حوالے سے کہ اس پر جناب مزار پہ کس طرح حاضری دینی چاہیے. یہ صفحہ نمبر جناب 522 ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 522. اس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا، حضرت کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ بزرگوں کے مزار پر جائیں تو فاتحہ کس طرح سے پڑھیں اور فاتحہ میں کون کون سی چیزیں پڑھا کریں. تو حضرت نے اس کا جواب دیا، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. آپ فرماتے ہیں مزارات شریفہ پر حاضر ہونے میں پائنتی کی طرف سے جائے، یعنی پاؤں کی طرف سے جائے، اور کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر مواجہ میں کھڑا ہو. 4 ہاتھ مزار سے دور ہٹ کر مواجہ میں کھڑا ہو اور متوسط آواز با ادب سلام عرض کرے. یوں کہ السلام علیکم یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام عرض کرے. پھر اس کے بعد جو پڑھنا ہے، یہ آگے آپ نے کچھ درود لکھے ہیں اور فاتحہ کا طریقہ لکھا ہے. جو کچھ جس کو آتا ہے قرآن پاک پڑھے، درود پاک پڑھے، جو کچھ پڑھ سکتا ہے وہ اذکار کرے. اس کے بعد یوں دعا کرے. پڑھنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ نے لکھا دعا کرے، الہی اس قرات پر مجھے اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے قابل ہے، نہ اتنا جو میرے عمل کے قابل ہے، اور اسے میری طرف سے اس بندے مقبول کو نظر پہنچا. پھر اپنا جو مطلب جائز شرعی ہو اس کے لیے دعا کرے اور صاحب مزار کی روح کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دے. پھر اسی طرح سلام کر کے واپس آئے.
آگے آپ لکھتے یہ تو آپ نے مزار پر حاضری کا طریقہ سکھایا، اس کے بعد آپ نے تنبیہاً لکھا مزار کو ہاتھ نہ لگائے نہ بوسہ دے، اور طواف بالاتفاق ناجائز ہے اور سجدہ حرام۔ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آپ نے مزار کا طریقہ بھی لکھا ہے اور ساتھ یہ تنبیہ بھی کر دی ہے۔ تو امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد جو سنے گا تو یہ الزام جو اہل سنت پر عائد کرتے ہیں کہ یہ اہل سنت کے جو علماء ہیں وہ بتاتے، تو ہم نے اتنے سارے بزرگوں کے آپ کو ارشادات سنائے ہیں، تو میں عوام سے بھی درخواست کرتا ہوں خدا کا خوف کریں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بزرگوں کے اقوال سنائے ہیں، تو خدا کا خوف کریں، کسی مزار کو سجدہ نہ کریں، اور یاد رکھیں بعض حضرات کہتے ہیں ہم تو زمین کو چومتے ہیں، تو زمین بوسی بھی حرام ہے، کسی کے سامنے اتنا جھکنا، زمین بوسی کرنا، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں آستانہ کی دیواروں کو، ان کی چوکھٹ کو اگر چوما جائے تو اس میں کچھ علماء نے اس کی اجازت دی ہے، باقی مزار کے سامنے سجدہ ریز ہونا یا زمین بوسی کرنا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور طواف بھی جائز نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو سن کر آپ بھی مستفیض ہوں گے، اور اس کو شیئر کر کے دوسرے مسلمانوں کو بھی ثواب کی نیت سے شیئر کر کے، تاکہ لوگ اس غلط کام سے، ان خرافات سے بچ کر ثواب کا حقدار بنے، اور جس طرح مزار پر حاضری کا طریقہ اس کو اختیار کر کے مزارات کی فیض و برکات لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔